میں عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ہونے کے ناطے اور اپنی تمام پارٹی کی طرف سے جس جس گھر میں شہید ہے ان کے دکھ اور درد میں ہم شریک ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کے دکھ اور درد میں ہم شریک ہیں، جن کو جذبات کے اونچائیوں میں لے کر جاتے ہیں، جن کے سامنے اعلانات ہوتے ہیں کہ کفن لے کر جانا ہے، جن کو پھر مزید مسالہ ڈالنے کے لیے پیرنی صاحبہ نکلتی ہے، اور یہ سب ان نہتے، میں تو نہتے ہی کہوں گا، ان کے دماغوں کے ساتھ کھیل کے پاکستان کے اوپر یا ریاست کے اوپر بار بار حملہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے ان کو گرم میدان میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں تو الحمدللہ اس سیاست کا جانشین ہوں یا وارث ہوں کہ لیاقت باغ میں اوپن فائر ہو رہا تھا، اوپن فائر، اور ولی خان سٹیج پہ کھڑے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ولی خان کو ایک دوست نے آواز دیا کہ آپ لیٹ جائیں، انہوں نے کہا کہ اگر میں لیٹ گیا تو بات ختم۔ وہ اسی سٹیج پہ کھڑے تھے، آخر تک کھڑے رہے، اپنے شہداء کو اٹھا کے لے کر آئے۔ ہمت بھی نہیں ہے۔ پختونوں کو کہتے ہو کہ غیرت مند قوم ہو، جہادی قوم ہو، تو اس غیرت مند قوم کو اپنی بغیرتی کے لیے استعمال کرتے ہو۔ بے شک پختون قوم غیرت مند ہے، جس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے پھر نہیں دیکھتا کہ نقصان کتنا مل رہا ہے، فائدہ کتنا مل رہا ہے، بس اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ساتھ۔ لیکن آپ تو غیرت مند بنو نا۔ خود بے غیرتوں کا ٹولہ، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک لیڈر، ایک سوٹی نہیں پڑی، کسی کو کچھ نہیں ہوا، صرف بیچارے آپ کے ورکر شہید ہو رہے ہیں، ان کو مار پڑ رہی ہے، ان کو لاٹیاں پڑ رہی ہیں۔ غیرت آپ کا یہ ہے کہ میدان میں پھر وزیر اعلیٰ اور پیرنی بھاگ گئی، اور کہ ہم بھاگ گئے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، یہ وزیر اعلیٰ کہ کتنی دفعہ، یہ کیا ڈرامے چلا رہے ہیں آپ کو؟ اور اس پورے ڈرامے میں پختون قوم وہ جو جذباتی ہے، وہ جو عمران کے پیار میں پاگل ہے، ان کو یہ نہیں دکھ رہا کہ کیا کوئی کر رہا ہے، کیا کوئی نہیں کر رہا، لیکن ان کو جو کوئی جو آواز مارتا ہے بس وہ نکلنے کو تیار ہے۔ جو جنونی ہے، ان کو استعمال کر کے اپنی کرسیوں کے لیے، پنجاب کے تخت کے لیے، اسلام آباد کے تخت کے لیے، آپ غیرت مند بنو، پنجاب سے لے کر آؤ لوگ۔ کیا پی ٹی آئی پنجاب میں نہیں ہے؟ کہ نہیں یہ قربانیاں صرف پختونوں کی قسمت میں ہوگا کہ ساری زندگی بس ان کو قربانیاں دینی پڑے گی، اور اب باقی چیزیں ہماری قسمت میں کم ہیں۔ دہشت گرد نے ہمارے صوبے پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ جس دن اسلام آباد پہ آپ چڑھائی کر رہے ہو، اب کچھ شرم کرو، اس دن ہنگو میں کیا حالات ہے، کورم میں کیا حالات ہے، پاڑا چنار میں کیا حالات ہے، ادھر میتیں پڑی ہوئی ہیں، ادھر گاؤں کے گاؤں آپس میں لڑ رہے ہیں، ادھر کے لوگ آج بھی گاؤں خالی کر کے میدانوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو کہ پتہ ہے آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ 12 سال سے صوبے کا ستیہ ناش کر دیا، ادھر کا وہ جو حشر نشر کر دیا، اس کے بعد بھی صرف ڈرامے، صرف ڈرامے 12 سال یہ۔ اور میں حیران ہوں اس اسٹیبلشمنٹ میں بھی کہ یہ جو آپ نے گیم کھیلا اور ادھر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو لے کر آئے ہیں اور ان کو حکومت دی ہے، کیا اسی دن کے لیے دی ہے؟
کہ یہ تخت پنجاب اور تخت لاہور کی تخت اسلام آباد کی لڑائیاں کرتے رہیں گے اور پختونوں کی کوئی ذکر نہیں ہوگی، پختونوں کا کوئی نام نہیں لے گا؟ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی درد کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے ہوس اور وہ کرسی کی لالچ کے لیے جس حد تک ورکرز کو استعمال کر رہے ہیں، اور میں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں وفاقی حکومت نے بہت صبر اور تحمل سے کام لیا، لیکن خیر ہے، آپ بھی پیمانہ رکھیں۔ آپ کی لاٹھی سوٹی گولی بھی ورکر تک محدود ہے۔ ایک لاٹھی کسی لیڈر کو نہیں پڑی، ایک سوٹی کسی لیڈر کو نہیں پڑی، ایک گولی کسی لیڈر کو نہیں پڑی۔ خدا را ایسے نہیں کریں۔ پختون قوم کا بہت خون بہہ چکا ہے، مزید اس کا خون بہنا میرے خیال میں گوارا نہیں۔ اور میں صوبائی حکومت سے سمجھتا ہوں کہ بس کر دیں یہ ڈرامے بازی، آپ کو ایک حکومت تحفے میں مل گئی ہے، 12 سال سے مل رہی ہے، خدا را پختون قوم کے لیے کوئی سوچے۔ خدا را جو پختونخوا میں بدامنی کی صورتحال ہے، جو ہر صوبے میں اب بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے کچھ سوچیں۔ خدا را جو آپ کے قریبی دوست، آپ کے مائنڈ سیٹ تحریک طالبان پاکستان جو آپ کے ساتھ چلتے آئے ہیں، خدا را ان کا سامنا کریں اور اس قوم کو دہشت اور وحشت سے روکے، اس قوم کو ترقی دے۔ آج کے دن بھی پنجاب ترقی کر رہا ہے، پنجاب میں اعلانات ہے، صوبہ سندھ ترقی کر رہا ہے، پختونخوا میں ڈرامے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ اعلان کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کمپنسیشن بالکل ملنا چاہیے، لیکن کیا یہ 2 کروڑ روپے جو شہدا کو مل رہے ہیں یہ سرکاری حکومت سے ملیں گے؟ تو اگر حکومت سے ملیں گے تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ شہدا پی ٹی آئی کے شہدا ہے، یہ پختون قوم کے شہدا نہیں ہے۔ میں اتنی وضاحت کروں گا۔ پھر اتنی ہمت کریں کہ ان کو یہ 2 کروڑ جو اعلان کر رہے ہیں یہ جیبوں سے دیں۔ وہ جو دھرنا ہوگا، جو مارچ ہوگا، جو ریلی ہوگی، وہ بھی پختونوں کے پیسوں پہ استعمال ہو کے ہوگی۔ اس میں جو لوگوں سے، افسروں سے پیسے لیے گئے ہیں ایک ایک ریلی کے لیے، ایک ایک مارچ کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ بھی پختونخوا کے وسائل سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم ذرا ہوش کے ناخن لے۔ بالکل آپ کے جذبات، میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان آپ کے ساتھ باہر ہو، بالکل میں بھی سمجھتا ہوں کہ باہر ہونا چاہیے، جیل میں کوئی مسئلے کا حل نہیں، لیکن ان طریقوں سے کوئی جیل سے باہر نہیں نکلتا۔ آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران جیل سے باہر نکلے۔ یہ میں شرطیاً آپ کو کہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ سامنے ہے، وہ علی امین گنڈاپور ہو، وہ پیرنی بشرا ہو، وہ عمر ایوب یا شبلی فراز، یا یہ جتنے بھی سامنے ہیں، میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران باہر نہ آئے، کیونکہ عمران کا باہر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ہجوم یہ فیصلے نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ آپ کو صرف استعمال کر رہے ہیں آپ کا خون بہنے کے لیے، اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں، اور ان کے ورکرز کے ساتھ یکجہتی سمجھ لے کہ ان کے جذبات کا بالکل قدر کرتے ہوئے یہ خواست کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا را پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان میں امن ہوگا، پاکستان میں جمہوری عمل ہوگا، بھلے وہ اس طرح ہو جس طرح چل رہا ہے، اس پہ آپ کسی کا منہ نہیں کھلتا، کیونکہ جو بھی پارٹی ہے ان کو پتہ ہے کبھی ایک کو مل رہا ہے، کبھی دوسرے کو مل رہا ہے، کبھی آپ کو تعلیمیں مل رہا ہے، کبھی دوسرے کو تعلیمیں مل رہے ہیں۔ لہٰذا ادھر جتنے بھی آپ یہ حکومتیں بنانے والے ہیں یہ سب میرے خیال میں اس حجام میں برابر ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آگے جانے کے لیے، بڑھنے کے لیے میرے خیال میں یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ پختون قوم پہلی تباہ ہو چکا ہے، اس کو مزید تباہیوں سے دور رکھے، اور اپنے لیڈرشپ کو بولے کہ لے کر آئیں، پنجاب سے لوگ لے کر آئیں، خود سامنے آئیں، سامنے آ کے خود سب کچھ فیس کرے، سوٹی فیس کرے، لاٹھی فیس کرے، گولی فیس کرے۔ یہ بیچارے ورکرز صرف اس لیے ہیں، یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں پریس کے تمام بھائیوں کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں، اگر کوئی سوالات ہو تو میں لینے کو تیار ہوں۔ خان، یہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تقریباً 1000 کے قریب،
لوگ پکڑے گئے ہیں جن میں اکثریت ہمارے پختون بچوں کی ہے. آپ وفاق میں سینیٹر ہے, وفاقی حکومت کے ساتھ اچھے مراکز بھی ہے, تو کیا کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے جو ناسمجھی میں یا جذبات میں آ کر ان کے ساتھ گئے؟ دیکھیں نہ سمجھی میں دیکھ لیں یا جس بھی چیز میں دیکھ لیں, جب آپ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں قانون عمل میں آتا ہے, آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ہم دیکھیں اس تحریک کے بندے ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف تقریباً 27 سال تحریک چلائی. ان 27 سال میں ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی, لیکن امن کے راستے پہ رہے, کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, کبھی تشدد کی طرف نہیں گئے. ہاں ایک دن آیا کہ انگریز بر صغیر چھوڑ کے چلے گئے اور الحمدللہ انگریزوں سے آزادی مل گئی. اس طرح میں ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں. باقی اب تو جو پکڑے گئے ہیں یہ میرے خیال میں اب منتوں سے یا ترلوں سے تو نہیں ہوتا. جو پکڑے گئے ہیں they have to face the music, they have to listen to the music. جو قانون کے اندر, آئین کے اندر جس طرح پکڑیں گے بس اس طرح پھر لوگ جیل بھی جاتے ہیں. اس میں بادشاہ خان نے مطلب کوئی تشدد نہیں کیا, لیکن پھر بھی اپنی قوم کی آزادی کے لیے 39 سال جیل گزارا ہے. تو پھر اس میں جیل پہ بھی فخر میں جائیں, سال جیل گزاریں, فخر کریں. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ آج انقلاب کے لیے نکلیں گے اور پھر انقلاب پہنچتا 3 دن میں ہے اور دوڑتا 1 گھنٹے میں, اور پھر جیل جاؤ تو وہ بھی برا لگے گا. پھر انقلاب میں یہ سب کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ورکرز کو میں پھر سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اتنا ریکویسٹ کروں گا کہ ہر دفعہ جب یہ جا رہے ہیں تو ان کے ورکرز پہ زور زبردستی ہو رہی ہے اور لیڈرشپ ڈیل کر کے نکل آتے ہیں. لہٰذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور آئندہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے.